بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے جو آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے، اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کو، مومنین کو بہت سے ایسے مواقع عطا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ اللہ سے نزدیک ہو سکتا ہے، قرب خدا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے ارادے کو محکم کر سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی مشکلات ہیں، جس میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، ارادہ اس کا کمزور ہوتا ہے یا کوئی فیصلہ نہیں لے پاتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بد اخلاق ہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ ہم بد اخلاق ہیں، اپنی بد اخلاقی پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسموکنگ اچھی چیز نہیں ہے جسم کے لیے، ہم جانتے ہیں کہ یہ پان کھانا یا وہ جو تمباکو ہے وہ کھانا ہمارے لیے مضر ہے، صحت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جاننے کے بعد بھی ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم جاننے کے باوجود اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے بہت سے موارد ہیں کہ انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جاننے کے باوجود وہ اپنے ارادہ چونکہ اس کا مضبوط نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں لے پاتا ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان ایسے لوگوں کے لیے جن کا ارادہ ضعیف ہوتا ہے، جو فیصلے نہیں لے پاتے ہیں، بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے اس مہینے میں پریکٹس کے ذریعے اس مہینے میں اپنے ارادے کو مضبوط کریں۔ کیسے؟ سب سے اہم چیز جو انسانی زندگی کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ کھانا اور پینا، یعنی غذا اور پانی کے بغیر کوئی انسان زندہ رہے یہ ممکن نہیں ہے۔ گرمی کے روزے ہیں، اپریل، مئی، جون، یہ وہ ایام جس میں انسان گرمی کی وجہ سے زیادہ پیاس اسے لگتی ہے، زیادہ بھوک لگتی ہے، لیکن انسان روزہ دار روزہ رکھتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو 13-14 گھنٹے جو روزے کے ہیں اس میں وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے۔ وہ انسان جو کل تک ہر 5 منٹ پر ایک سگریٹ سلگا رہا تھا، پی رہا تھا، وہ انسان جو کل تک پانی پی رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، آج اس گرمی میں وہ صرف اس لیے کہ اسے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس نے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، سگریٹ چھوڑ دیا، تمباکو چھوڑ دی۔ تو جب 13-14 گھنٹے ایک مہینے وہ پریکٹس کرتا ہے اس گرمی کے ماحول میں کہ جو کچھ اس کی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس لمبے عرصے میں 13-14 گھنٹہ اور ایک مہینے کا لمبا عرصہ اس میں وہ سب کچھ انجام دیتا ہے جو اس سے پہلے انجام نہیں دے سکتا تھا۔ یعنی وہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تھا 5-10 منٹ، تمباکو نہیں چھوڑ سکتا تھا، کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس مہینے میں وہ سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ یعنی جو آج چھوڑ رہا ہے وہ کل بھی چھوڑ سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ اپنے ارادے کو مضبوط کر سکتا ہے۔ آج انسان حلال غذا نہیں کھا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے۔ تو جو انسان 13-14 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے حلال غذا نہیں کھا رہا ہے، تو اس ایک مہینے میں بالکل وہ طے کر سکتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کے بعد پھر ہمارے منہ میں، ہمارے پیٹ میں حرام غذا کا ایک لقمہ بھی نہیں جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من آفات الدنیا، دنیاوی آفات سے بچانے کے لیے روزہ بہترین ڈھال ہے۔ ارادے کا انسان کی زندگی پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ ایک واقعہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے منقول ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں صحرا میں، یعنی شہر سے باہر، کچھ دور آپ چلتے ہیں، کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ سب ٹھہر جاتے ہیں، پیغمبر کو دیکھنے لگتے ہیں، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی یہاں پر ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جس نے 3 دن سے شیطان کی کوئی بات نہیں مانی ہے، شیطان اس پہ مسلط نہیں ہو پایا ہے، شیطانی راہ سے وہ دور ہے۔ سب
ایک سمت دیکھنے لگتے ہیں جدھر پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے وہ آنے والا جو 3 دن سے شیطان کے وسوسوں سے دور ہے، شیطان اسے بہکا نہیں پا رہا ہے، شیطان اس پہ مسلط نہیں ہو پا رہا ہے۔ کچھ دیر میں ایک بوڑھا لاغر ضعیف انسان سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پیغمبر کے نزدیک آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا رسول کون ہے؟ پیغمبر کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا۔ پیغمبر کے نزدیک آنے کے بعد وہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ 3 دن ہے کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کروں، شرک اور بت پرستی سے دور ہو جاؤں، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ مجھے بتائیے کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ پیغمبر نے اسے کلمہ پڑھوایا، شہادتین اس نے پڑھی، اور اس کے بعد پیغمبر نے اسے بتایا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اگر مستطیع ہو گئے تمہیں حج کرنا جانا، وہ تمام واجبات تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ پیغمبر نے اسے بھی بتایا کہ تمہیں یہ کام انجام دینے ہیں۔ پیغمبر یہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، ابھی تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ ایک مرتبہ دوبارہ پیغمبر نے اصحاب سے کہا کہ رکو، وہ شخص جو ابھی ہمیں ملا تھا وہ اس دنیا سے گزر گیا۔ اصحاب نے تعجب سے کہا کہ ابھی تو ہم اس سے ملاقات کر کے آئے، کیا بات ہے، کیسے گزر گیا؟ پیغمبر نے کہا کہ وہ اپنے اونٹ سے جب واپس جا رہا تھا تو اونٹ سے گر کے اس کی موت ہو گئی۔ پیغمبر جاتے ہیں اس کے پاس، ایک خیمے میں لے جاتے ہیں اس کو، پھر اس کو غسل دیتے ہیں، دفن کرنے میں بھی شریک رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیے یہ صرف اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، ارادہ کیا تھا کہ وہ نماز پڑھے گا، ابھی وہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے ایک بھی نماز پڑھی نہیں، ایک بھی روزہ رکھا نہیں، حج کرنے نہیں گیا، زکوٰۃ نہیں دی، کچھ نہیں کیا، چونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جو ہم باطل راستے پر تھے اسے ترک کر کے ہم حق کے راستے کو اختیار کریں گے۔ صرف یہ ارادہ کافی ہوا کہ جب پیغمبر خیمے سے باہر نکلے ہیں اور اصحاب نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو بہت دیر لگ گئی خیمے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایک ہجوم تھا، فرشتے صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر آ کر درود و سلام بھیج رہے تھے، اس نو مسلمان جو ابھی مسلمان ہوا ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس راستے پر چلے گا جو پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تو صرف ارادے کا اگر انسان اپنے ارادے کو مضبوط کر لے، محکم کر لے، تو اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، پھر وہ اس کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے جسے دین نے، جسے اللہ نے، جسے رسول نے ہم سے جس کا مطالبہ کیا ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے انسان کے اپنی زندگی میں نظم لانے کا، انسان کے اپنی زندگی میں ارادے کو مضبوط کرنے کا، منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی جینے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔